السلام علیکم۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن غصے سے بھرے ہوئے ننگی تلوار اس ارادے سے لے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کروں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ دوڑ گئے، ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رخت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے پڑھو، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ لرزہ ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن رضی اللہ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ سبحان اللہ۔